اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فللہ الحمد رب السماوات ورب الارض رب العالمین وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ اما بعد الحمدللہ ہمارا اختتام سورہ بقرہ کی 219 نمبر آیت پہ ہوا تھا اور انشاءاللہ تعالی یہاں سے آگے شروعات ہے۔ تو یہاں تک جو فرمان الہی تھا اللہ پاک نے ان کے سوالوں کے جواب دیے اور ساتھ ہی فرمایا درگزر کی تعلیم اور فرمایا کذالک یبین اللہ لکم الآیات، اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ بیان فرماتا ہے آیتیں تمہارے لیے لعلکم تتفکرون، تاکہ تم پرہیزگاری کر فکر کرو۔ کس چیز میں فکر کرو؟ اگلی آیت میں ہے فی الدنیا والآخرات، دنیا اور آخرت میں۔ یہ دنیا اور آخرت میں فکر کرنا کہ اللہ پاک کی نشانیوں کو دیکھنا۔ جب ایک مومن اللہ پاک کی نشانیوں کو دیکھتا ہے تو بے ساختہ اس کے دل سے نکلتا ہے ربنا ما خلقت ھذا باطلا انک انت العزیز الحکیم، ربنا ما خلقت ھذا باطلا غفرانک ربنا والیک المصیر۔ تو اللہ پاک سے وہ بندہ پناہ مانگتا ہے جو غور کرتا ہے اللہ پاک کی بنائی ہوئی نشانیوں میں۔ اور اس کے بارے میں دعا بھی آتی ہے قرآن پاک میں ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار، اے اللہ تو نے نہیں بنایا یہ باطل سب کچھ، تو پاک ہے، تو بچا لے ہم کو عذاب سے آگ کے۔ تو یہ بات ہے ساری ان نشانیوں میں فکر کرنے کی، اور انہی کے اللہ پاک نے تعلیم دی۔ یہاں سے الحمدللہ آگے چونکہ ہمارے زندگی کے جو باقی پہلو ہیں، پیچھے سے چلی آ رہی ہے بات شریعت کی، اور وہی آگے چلی جا رہی ہے انشاءاللہ۔ تو اللہ پاک نے جو ضابطے بنائے، جو حکم نازل فرمائے، تو فرمایا وَيَسْأَلُونَكَ، اور پوچھتے ہیں آپ سے عن الیتامى، یتیموں کے بارے میں، چونکہ یتیم ہمارے معاشرے میں ایک ایسا طبقہ ہے جس کو کسی نہ کسی کے آسرے کی ضرورت ہوتی ہے، اور ان کے بیانات بائبل میں بھی اسی طرح اللہ پاک نے ان کو فرمائے، اچھے فرمائے۔ تو یتیموں کے ساتھ اچھی یعنی کہ اچھائی کرنے کا تعلیم ہر جگہ ہی ہے۔ تو فرمایا قل اصلاح لہم، اصلاح کرنا ان کی خیر بہتر ہے، وَإِن تُخَالِطُوهُمْ، اور اگر تم ان کو ساتھ ملا لو یعنی کہ مل جل کر رہو، فَإِخْوَانُكُمْ، تو وہ تمہارے بھائی ہیں، یعنی کہ اصلاح کرو یہ اچھی بات ہے، اور اگر ان کو ساتھ ملا لو تو بھی اچھی بات ہے۔ اللہ پاک نے دونوں صورتوں میں آپ کو اچھائی کی فرمایا اچھائی کریں، آپ کھل کے اچھائی کریں یا ساتھ ملا کے رکھ لیں۔ یہ آپ کے لیے پکا نہیں کر دیا کہ آپ ساتھ ہی ملا کر رکھ دیں، یہ بھی پکا نہیں کیا کہ آپ ان کو مطلب اس طرح کر لیں۔ واللہ یعلم المفسد، اللہ سبحانہ وتعالیٰ جانتا ہے جو فساد کرنے والا ہے، من المصلح ہے، اور اس میں سے یعنی کہ جو اصلاح کرنے والا ہے اللہ پاک جانتا ہے ان میں سے۔ ولو شاء اللہ، اور اگر اللہ سبحانہ وتعالیٰ چاہتا تو لَأَعْنَتَكُمْ، تو ڈال دیتا تم کو مشقت میں، یعنی کہ اللہ پاک
اگر فرما دیتے کہ ہاں بھائی ان کو ساتھ ہی رکھنا ہے، ان کے غلام بن جانا ہے، مثال کے طور پہ اللہ پاک فرما دیتے کہ جو یتیم ہے آپ نے اس کی بس خدمت کرنی ہے، نوکر بن کے اس کے سامنے رہنا، ایک بات ہے نا، تو مومن کا کیا کام بنتا تھا پھر کرنا اس عمل کو؟ تو اللہ پاک کی یہ رحمت ہے کہ اللہ پاک نے دونوں آپشن کھلے ہوئے رکھے، یعنی کہ دونوں کی طرح اچھا ہی کر لو اور اگر ساتھ بھی رکھ لو تو کوئی حرج نہیں، اور اگر اللہ چاہتا تو مشقت ڈال دیتا۔ ان اللہ عزیز الحکیم، بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ غالب ہے اور حکمت والا ہے۔ اللہ پاک قرآن میں آگے سورہ مائدہ میں انشاءاللہ آئے گی بات، اللہ پاک نے اپنے قانون کو نافذ کرنے کے لیے کہا، فرمایا، اور پھر یہ بھی فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو تم کو ایسے حکم دے دیتا جو تم کرنا چاہیے، یعنی کہ اپنے گھروں کو چھوڑ کر نکل جاؤ، جس طرح بنی اسرائیل کو حکم ہوا قتل کر ڈالو ایک دوسرے کو آپس میں، تو انہوں نے قتل کیے پھر، جو یعنی کہ انہوں نے چونکہ وہ گناہ کیا تھا۔ تو اس طرح کے اگر حکم اللہ پاک دے دیتا تو کسی کی کیا مجال تھی جو مومن ہو کہ وہ پھر نہ کرے؟ مومن کا تو کام ہے نا پھر کرنا۔ تو یہ اللہ پاک کی مہربانی ہے، اللہ پاک تو غالب ہے اس چیز کے اوپر بھی کہ وہ ایسا حکم دے دیتا، یہ اللہ پاک کی مہربانی ہے الحمدللہ کہ اللہ پاک نے آسانی چاہیے، اسی لیے اس دین کو الحمدللہ اللہ پاک نے اس میں آسانیاں رکھی، قصاص رکھ دیا، بدلے رکھ دیے، جس طرح پیچھے رمضان کے بارے میں آئی تھی بات، تو رمضان کے مہینے میں اگر آپ سفر میں ہیں تو آپ کو الحمدللہ بعد میں عدت کرنے کی ایک موقع ہے۔ اسی طرح دوسری چیزوں میں کافی ساری چیزیں ہیں الحمدللہ، تو اللہ پاک کی یہ مہربانی ہے ہمارے لیے۔ تو فرمایا وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَا، اور مت کرو نکاح مشرکات سے یہاں تک کہ وہ مومن ہو جائیں، یہ ہوگی چیز منع۔ اللہ پاک نے فرما دیا ابھی کتنی بھی کوئی اچھی پیاری لگ جائے، اللہ پاک کا حکم آ گیا مت کرو، اور یہی نہیں فرمایا وَلَأَمَاتٌ مُؤْمِنَاتٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَاتٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ، یعنی کہ جو لونڈی ہے مومنہ وہ بہتر ہے اس مشرکہ سے چاہے وہ تم کو عجیب ہی لگے، یعنی کہ وہ چاہے تم کو یہ بات ہی عجیب لگے کہ ایک لونڈی کس طرح بہتر ہو سکتی ہے، یا یہی عجیب لگے کہ وہ ایک فرض کرے ایک خوبصورت لڑکی ہے کہ لونڈی بدصورت ہے، تو یہ کس طرح ہو سکتا ہے؟ یہ بات نہیں، یعنی کہ اللہ پاک نے الحمدللہ جب آپ کو حکم فرما دیا تو اسی میں بہتری ہے، اس کا کر ڈالا ہی سب سے پہلے بہتر ہے کیونکہ اللہ پاک کا حکم ہے، دوسری ہمارے لیے بھی اسی میں بہتری ہے کیونکہ یہ زندگی کا معاملہ ہے۔ دیکھیں یہاں سے سٹارٹ بات ہوئی ہے نکاح کی، آگے جا کر یہی بات چلتے چلتے طلاق تک پہنچے گی، تو یہ پورا ایک معاملہ ہے میاں بیوی کا۔ تو اس میاں بیوی کی اس شروعات میں سب سے پہلے نکاح کی شروعات میں کیا فرما دیا کہ نکاح کس سے کرو؟ مومنہ سے، مشرکہ سے نکاح مت کرو۔ جب مومنہ سے شادی ہوگی تو اس میں خدا خوفی ہوگی دونوں کے اندر، خواہش کی پیروی نہیں کرے گی کوئی بھی ان میں سے، اگر ہو بھی گئی وہ ایک ایسے حالات میاں بیوی کے بن جاتے ہیں کہ اس میں مطلب وہ بندے کو وہ نہیں رہ جاتی، وہ دوسری بات ہے، لیکن انتہا تک ان دونوں کا یہ معاملہ رہے گا آپس میں کہ وہ اللہ پاک کی حدوں کو قائم کرنے کے بارے میں سوچتے ہوں گے، ہمیشہ اللہ پاک کی جناب رستے کے اوپر چلنے کی۔ تو اس وجہ سے اللہ پاک نے نکاح کی تعلیم میں ہی یہ فرما دیا کہ نکاح کرو تو مومنہ سے، چاہے وہ لونڈی ہو اور چاہے تم کو عجیب ہی لگے یہ بات، یہ حکم ہو گیا۔ اور یہ نہیں صرف عورتوں کے لیے، پھر فرمایا وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا، اور نہ نکاح میں دو مشرکوں سے، یعنی کہ مشرک مرد سے بھی کوئی نکاح مت کرو یہاں تک کہ وہ مومن ہو، یعنی کہ جب تک وہ مومن نہ ہو جائے، مشرک سے جو ہے مرد سے بھی آپ نکاح مت کرو۔
ولا عبد مؤمن خیر من مشرک ولو اعجبکم، اور غلام جو ہے مومن، یہاں بھی عبد بات آ گئی، وہ پھر بات عبد غلام، وہ جو مومن غلام ہے وہ بہتر ہے مشرک سے، چاہے تم کو عجیب لگے، چاہے وہ یہ بات تم کو عجیب لگے کہ ایک غلام آزاد مرد سے کس طرح بہتر ہو سکتا ہے، یا تم کو یہ بات عجیب لگے کہ وہ اچھا خوبصورت مرد ہے، جوان ہے، تو یعنی کہ جو بھی تم کو عجیب لگے، یہ دونوں باتیں اگر تم کو عجیب لگے تمہاری مرضی، اللہ پاک کا حکم ہے تو اسی میں بہتری ہے۔ اولئک، وجہ بھی بیان فرما دی، یہ کہ یہ جو ہیں یدعون الی النار، یعنی کہ جو مشرک ہیں وہ آپ کو پکارتے ہیں آگ کی طرف، واللہ، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ یدعو پکارتا ہے الی الجنت، تم کو جنت کی طرف، والمغفرات، اور مغفرت کی طرف، بے اذن ہی، اپنے اذن سے، اپنے حکم سے۔ تو لازم بات ہے اگر آپ کسی مشرکہ سے شادی کریں گے تو وہ مشرک جو ہوں گے وہ آپ کو جناب کسی نہ کسی طریقے اپنی وہ گمراہیوں میں لے جائیں گے۔ حضرت جب اپنا بنی اسرائیل جب پائر کے سمندر پار چلی گئی، اس کے بعد جب وہ آگے گئی، کافی عرصہ گزر گیا، اس کے بعد وہ جب موآب میں پہنچے تو وہاں کی عورتوں سے انہوں نے تعلق شروع کیے، وہ عورتیں وہ مشرکہ تھیں، تو ان عورتوں کے چکر میں وہ کیا کرتے تھے، وہ ان کے مشرکانہ تہوار جو ہوتے ہیں وہ بھی منانا شروع کر دیا انہوں نے۔ تو یہ مشرکہ کے ساتھ لازمی، آج بھی اگر آپ کسی مشرکہ سے شادی کریں تو ہو سکتا ہے آپ کو وہ اچھی لگ رہی ہو، اگر ایک بندے کو دین کا علم نہیں ہے زیادہ، وہ ایک مشرکہ سے شادی کر لیتا ہے، ایک مومن بندہ ہے مشرکہ سے شادی کر لیتا ہے، تو مشرکہ ہو سکتا ہے وہ اپنے شرکیہ جو عقیدے ہیں اس کی طرف اس کو جب بلائے یا کہے کہ چلو جی چلتے ہیں، تو بندے کو پتہ نہیں ہوگا، بندہ اس کی محبت میں ہی آ کر چلا جاتا ہے، تو وہ بس جانا ہی اس کے لیے کافی ہو جائے گا، شرک کی طرف جانا ہی اس کے لیے کافی ہو جائے گا۔ تو اس وجہ سے اللہ پاک نے آپ کو شروعات میں ہی روک دیا، چونکہ یہ نکاح کی شروعات ہے، تو لہٰذا یہ میاں بیوی کا چونکہ ایک بہت اہم معاملہ ہے، زندگی کی اصل جو ساری زندگی کا جو ہے ماحول، وہ میاں بیوی کا جو جہاں سے ان کا رشتہ بنتا ہے اس سے آگے پھر ان کی اولاد اور نسل چلتی ہے، تو اس وجہ سے یہاں سے شروعات نکاح ہے، لازمی بات ہے۔ تو نکاح میں اللہ پاک نے جو پہلی تعلیم فرما دی وہ ہے مشرکہ سے نہیں کرنا، مومنہ سے کرنا ہے۔ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ بیان فرماتا ہے اپنی آیتیں لوگوں سے تاکہ وہ یاد دہانی میں رکھیں، یاد رکھیں ان کو۔ یہ اللہ پاک کی آیتیں یہ نہیں ہے کہ مذاق بنا لو بس، یا بس آ گئی ہیں بس رکھ چھوڑو، عمل کے لیے، یاد دہانی کے لیے، ان کے اوپر عمل کرنا ضروری ہے۔ تو فرمایا اَيَسْأَلُونَكَ، اور سوال کرتے ہیں آپ کو، عن المحید، حیض کے بارے میں۔ ابھی یہ دوسرا معاملہ جو عورتوں میں ابھی آ گیا، حیض۔ قل، کہہ دیجئے، ہوا اذن، وہ تو ایک تکلیف ہے، فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ، تو علیحدہ رہو، الگ رہو عورتوں سے بیچ ان دنوں میں، یعنی کہ ان محیض کی حالت میں آپ ان سے الگ رہیں۔ یہاں حکم کیا ہو گیا؟ الگ رہنے کا۔ ابھی الگ کس حالت میں رہنا ہے، الگ کس طرح ہوتا ہے بندہ، یہ تو ہر بندے کو پتا ہے کہ الگ کیا ہوتا ہے۔ الگ ہوتا ہے کہ کسی سے الگ، علیحدہ ہو جانا۔ یہ اس لفظ کا جو یہاں جو لفظ آیا ہے فَاعْتَزِلُوا، تو فَاعْتَزِلُوا کا مطلب لغت میں بھی الگ ہی، علیحدہ ہو جانا، علیحدگی، الگ ہو جانا۔ اور دوسری جگہ پھر فرما دیا وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ، اور بالکل ان کے قریب مت جانا، اور نہ جانا تم قریب ان کے، حتیٰ یہاں تک کہ یطہرن، یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائے۔ الگ اتنے رہنا کہ ان کے قریب بھی مت جانا۔ دیکھو بھائی،
اللہ پاک کا کلام جوں کا توں ہی ہے، صاف سی بات اللہ پاک نے فرما دی. یہ بات ہے جو میں شروع سے کہتا چلا آ رہا ہوں کہ اللہ پاک کی بڑی صاف آیتیں ہیں، سیدھی سیدھی آیتیں ہیں. مومن کا کام بنتا ہے سمینا و اطعنا. ہاں بھائی اللہ پاک نے فرما دیا عورتوں سے اس حالت میں الگ رہو، الگ ہی رہو، ان کے قریب مت جاؤ، بس قریب مت جاؤ. یہ تو حکم ہو گیا اللہ پاک. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں قرآن پاک میں تو اسی کی اتباع کرتا ہوں جو میری طرف وہی آتی ہے، اور میں اللہ پاک کی نافرمانی سے بچتا ہوں. میں یعنی کہ ڈرتا ہوں ان کی نافرمانی سے، عذاب سے، بڑے عذاب سے. یہ بھی قرآن میں آیت ہے. ابھی یہ دونوں آیتیں ہیں اور اللہ پاک نے یہ حکم فرمایا علیحدہ رہو، اور فرمایا کہ ان کے قریب بھی جاؤ. لیکن آپ اگر حدیثوں کو جانچنا شروع کر دیں تو ایسی تہمتیں بھی ہیں نبی علیہ السلام کے اوپر، ایسی جھوٹی حدیثیں بھی بنائی گئی ہیں جن میں یہ کہا گیا کہ نبی علیہ السلام حیض کی حالت میں اپنے ازواجوں کے ساتھ نہ صرف قریب ہوتے رہے بلکہ اور بھی کافی حد تک کی. حالانکہ اللہ پاک کا صاف حکم ہے الگ رہو. تو کیا نبی علیہ السلام معاذ اللہ ایسی حرکت کر سکتے ہیں؟ کبھی بھی ایک بندہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ نبی علیہ السلام اللہ پاک کے حکم کے خلاف کے عمل کریں گے. اللہ پاک نے فرما دیا الگ، سیدھی سیدھی بات فرما دی، الگ رہو اور قریب مت جاؤ، دونوں چیزیں. تو بات سیدھی سی ہے. چھونا تو تب ہوتا ہے نا جب بندہ قریب ہو اس کی سے. کسی چیز کو بھی چھونے کے لیے اس کے قریب ہونا پڑے گا آپ کو. پیچھے بھی قریب کا لفظ آیا تھا، میں نے کہا تھا آگے انشاءاللہ قریب کی بات آئے گی. یہ وہ قریب کی بات ہے. یہاں قریب کس سے قراب اس کے نزدیک ہونے سے منع فرما دیا، الگ رہنے کا حکم فرما دیا. یہ اس کی کیا وجہ ہے، یہ کیوں ہے؟ یہ ایک لادہ ایک تحقیقی عمل ہے. وجہ ہے کیا ہے یہ؟ اس کے اوپر پہلی بات ہے مومن کا جو کام ہے وہ ہے سمینا و اطعنا. سن لیا تو مان لو. جب عورت حیض میں ہو تو بس وہ دنوں ان کے پاس مت جاؤ، ان سے علیحدہ رہو. تو یہی حکم انشاءاللہ الحمدللہ ہے جو آ رہا ہے. یہاں تک ان کے پاس مت جاؤ یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائے، یعنی کہ وہ وقت وہ جو تکلیف والی چیز تھی برائی والی وہ ختم ہو جائے اور پاک ہو جائے وہ. فائزہ، اور جب وہ تطہرنا، جو وہ پاک ہو جائیں، فاتوہن، تو آؤ ان کے پاس، من حیث امرکم اللہ، جہاں سے اللہ پاک نے تم کو امر تم کو دیا ہے. اللہ پاک نے امر جس کا، ابھی امر اللہ پاک نے یہاں تو نہیں کیا، کس طرح کہاں سے آؤ، تو ابھی آ جاتی ہے وہ بات، پتہ چلے گا. لوگ اختلاف کرتے رہتے ہیں. اللہ پاک نے اپنی آیتوں میں غور کرنے کی دعوت دی ہے. آپ غور کریں گے تو اختلاف کی بات نہیں بچتی. الحمدللہ سیدھی سیدھی باتیں. تو یہاں فرما دیا کہ ان کے پاس آؤ، کب؟ جب وہ پاک ہو جائے، جہاں سے اللہ پاک نے تم کو حکم دیا ہے. ان اللہ، بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ، یحب التوابین، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ محبت فرماتا ہے توبہ کرنے والوں سے، ویحب المتطہرین، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ محبت فرماتا ہے پاک رہنے والوں سے، صفائی پاکیزگی اپنے پاک رہنے والوں سے اللہ پاک محبت فرماتا ہے. تو یہاں جو بندے سے کوئی غلطی ایسی ہو گئی ہو زندگی میں اور وہ توبہ کر کے اپنی حالت سے اتارتا ہے تو اس کے لیے انشاءاللہ اللہ پاک جو ہے نا معاف فرمانے والا ہے. کوئی ایسی بڑی بات نہیں. انسان کے لیے معافی کے دروازے کھلے ہیں. تو وہاں جہاں حکم فرمایا تھا کہ آؤ ان کے پاس، جہاں سے اللہ نے حکم فرمایا، تو یہاں اللہ پاک نے فرما دیا نساؤکم حرث لکم، عورتیں تمہاری کھیتی ہیں تمہاری، فاتوا حرثکم ان شئتم، تو آؤ اپنی کھیتی میں جہاں سے چاہو. تو ابھی کتنی پیاری سی بات ہے، سمجھنے کی بالکل آسان سی بات. پھر بھی لوگ جو ہے نا وہ بس وہ چونکہ نفس اپنا جو خواہش کے پیچھے لوگ چکے ہوتے ہیں،
اپنے خواہش نفس کے پیچھے چلتے ہیں، اس وجہ سے وہ سیدھی بات بھی ان کے سمجھ میں نہیں آ رہی ہوتی۔ یہاں اللہ پاک نے کیا فرمایا کہ آؤ تمہاری جو کھیتی، جو عورتیں ہیں تمہاری، وہ کیا ہے؟ کھیتی۔ کھیتی کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کھیتی وہ ہوتی ہے جو پیداوار دیتی ہے، جو زمین ہے، مثال کے طور پر آپ اس میں کوئی چیز ڈالتے ہیں تو وہ پیداوار دیتی ہے، اگاتی ہے زمین کو۔ تو ابھی کھیتی کون سی ہوگی بیوی میں؟ وہ حصہ کھیتی میں آئے گا جہاں سے وہ پیداوار کرتی ہے، جہاں سے وہ پیدا کرتی ہے، وہ راستہ جہاں سے وہ پیدا کرتی ہے، وہ راستہ نہیں ہے جہاں سے وہ پیدا نہیں کرتی۔ بات سیدھی سی، یعنی کہ کھیتی میں کس طرف سے کھیتی ہے، وہ کھیتی میں آؤ تم۔ ابھی کھیتی کو اس میں آپ جس طرح چاہے رکھ لیں، جس طرح چاہیں آئیں، وہ آپ کی مرضی ہے۔ اس کے اوپر آپ کو اللہ پاک نے کھل آزادی دی ہے کہ آپ اس کھیتی میں جس طرح چاہیں، چاہے آپ جس طرح آپ کی مرضی ہے اس طرف، یعنی کہ اس کھیتی میں آنے کی، وہ آ سکتے ہیں آپ، لیکن کھیتی آئیں اسی کھیتی میں، وہ جو کھیتی نہیں ہے اس کی طرف مت جائیں۔ یعنی کہ جو جہاں سے پیداوار ہے وہ راستہ استعمال کریں، جہاں سے پیداوار نہیں ہے وہ راستہ مت استعمال کریں، کیونکہ وہ کھیتی نہیں ہے۔ کھیتی وہی ہے جہاں سے پیداوار ہوتی ہے۔ تو کتنی پیاری سی بات ہے۔ تو اس حکم آ گیا نا، اللہ پاک نے جہاں سے تم کو حکم دیا وہاں سے ان کے پاس جاؤ، تو یہ حکم ہے اللہ پاک۔ تو فرمایا وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ، اور آگے ہو جایا کرو اپنے نفس کے۔ یہاں لوگوں نے ترجمہ کیا اپنے آگے بھیجا کرو، مطلب اچھا یہ وہ، یہاں جو بات ہے وہ سیدھی سی بات ہے، یعنی کہ آگے ہو جاؤ اپنے نفس کے، یعنی کہ جس چیز سے جس کا اللہ نے حکم دیا اس طرف سے جاؤ آپ، اور اگر کسی دوسرے طرف جانے کا ارادہ بھی کریں تو آپ آگے ہو جائیں اپنے نفس کے، یعنی کہ اس طرف مت گھومیں جس طرف نہیں آپ کا گھومنا حق۔ واتقوا اللہ، اور پرہیز کریں اللہ کا، وَاعْلَمُوا، اور جان لو، أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ، کہ تم ملو گے ضرور اس سے، ملاقات ہوگی تمہاری اس سے، یعنی کہ جاؤ گے اللہ کی طرف۔ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، اور خوشخبری سنا دیجئے، بشارت دے دیجئے مومنوں کو، یعنی کہ جو مومن ہیں ان کو خوشخبری سنا دیجئے۔ تو فرمایا وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عَرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ، اور نہ بناؤ اللہ تعالیٰ کو آڑ۔ عرضہ کا مطلب ہوتا ہے اعراض کرنا، کسی چیز سے اعراض کر جانا، یعنی کہ اللہ سے اعراض نہ کرو اپنے ایمان میں آ کر، اپنے ایمان کی حالت میں، اس سے کہ تبرو، کہ نیکی کرنے سے، وتتقوا، اور پرہیزگاری کرنے سے، وتصلحوا بین الناس، اور لوگوں میں اصلاح کرنے سے، یعنی کہ ان چیزوں کی اللہ پاک نے تو آپ کو حکم فرمایا، ان سے اعراض مت کرو ایمان کی حالت میں۔ واللہ سمیع علیم، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ تو سننے والا اور جاننے والا ہے۔ ولا یؤاخذکم اللہ باللغو، لا یؤاخذکم اللہ باللغو، نہیں پکڑے گا اللہ سبحانہ وتعالیٰ تم کو بے معنی میں۔ بے معنی، لغو کا مطلب ہوتا ہے بے معنی چیز، یعنی کوئی بھی ایسا عمل اگر آپ بے معنی، یعنی کہ بے جانچے، بے جانے کچھ ایسی حرکت کر بیٹھتے ہیں، آپ کو علم میں نہیں ہے، آپ نے بے جانے کر دیا، یا بے جانے کوئی بات کہہ دی، بے سوچے سمجھے کچھ منہ سے ایسی بات نکل گئی، مطلب آپ کوئی ایسا عمل ہی ہو گیا، تو آپ سے ان چیز کا اس کی اللہ پاک پکڑ نہیں فرمائے گا۔ فی ایمانکم، جو تم اپنے ایمان کی حالت میں کرو، یعنی کہ آپ ایمان کی حالت میں ہو، تو ایمان کی حالت میں بے جانے، بے معنی کوئی ایسی حرکت کر بیٹھو یا کوئی ایسی بات کر بیٹھو
جو یعنی کہ آپ کو منع ہے، تو آپ اس کو، آپ کی اس میں پکڑ اللہ پاک انشاءاللہ نہیں فرمائے گا۔ ولیکن، لیکن یؤخذکم، پکڑے گا تم کو، بما کسبت، جو کسب کرو تم، جو کرو تم، قلوبکم، اپنے دل سے، تو جان بوجھ کر جو دل سے عمل ہوگا، جو دل کے ارادے سے سوچ سمجھ کر اگر آپ کوئی عمل کرتے ہو یا کوئی وعدہ کرتے ہو، اس کے خلاف کر جاتے ہو، یا کوئی آپ جو گناہ ہے نہیں کرنے والا، آپ ارادہ کر کے وہ گناہ کر دیتے، تو اللہ پاک اس میں آپ کو ضرور پکڑے گا۔ واللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ سبحانہ وتعالیٰ غفور حلیم، واللہ غفور حلیم، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ بخشنے والا اور حلم والا ہے۔ یہ اللہ پاک کی مہربانی ہے کہ اللہ پاک کسی کو وہ بخش دے، یعنی کہ وہ انجانے میں بھی ہوئی بات بخش دے، یہ اللہ پاک کی مہربانی ہے۔ تو لہٰذا ان میں آپ کی نہیں ہوگی پکڑ، لیکن جس میں آپ جان بوجھ کر کرو گے ان میں آپ کو پکڑ ضرور ہوگی۔ للذین، لیے ان کے جو یؤلون من النساء، لیے ان کے جو فرض کر بیٹھتے ہیں، کوتاہی کر بیٹھتے ہیں، عورتوں میں، یعنی کہ عورت کے پاس جانے کے لیے یا کسی چیز میں کوئی قسم لے لی، یا مطلب اس طرح کا کوئی ارادہ کر لیا، تربصوا اربعۃ اشہر، تو وہ رک جائیں 4 مہینے۔ ابھی چونکہ پہلے شادی کی بات ہوئی تھی، نکاح کی، تو یہاں سے ابھی نکاح کے اندر جب واقعات ہوتے ہیں، جو زندگی گزرتی ہے اس کے یہ واقعات ہیں۔ پہلے بھی وہ جانا، نکاح کے بعد جانا کس کس طرف سے ہے وہ بیان کر دیا، کھل کے بتا دیا، الحمدللہ۔ یہ اللہ پاک کا کلام ہے۔ اس میں عورت کی جو وہ حیض کے دوران ہوتا ہے وہ بھی عمل آپ کو اللہ پاک نے بتا دیا، الحمدللہ۔ تو الحمدللہ یہاں اللہ پاک نے ایک اور عمل بتا دیا کہ اگر فرض کریں اس کے بعد آپ ایسی جگہ تک پہنچ جاتے ہیں کہ کبھی آپ اپنی بیوی سے کوئی لگت، کوئی غصے میں یا کسی کی حالت میں آپ اس سے مطلب پیچھے ہٹ جائیں، کوتاہی کر جائیں، تو مطلب یا اس سے قسم کھا لیں وغیرہ کہ میں تمہارے پاس نہیں جاؤں گا، اگر اس طرح کی کوئی کر بیٹھیں تو پھر کیا کریں جی؟ پھر کیا ہے، اللہ پاک فرمایا پھر 4 مہینے تک رکے۔ فَإِن فَعُوا، ہاں اگر وہ رجوع کر لیں، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ غفور الرحیم۔ یہ بھی 4 مہینے میں رکنا ہے، اس حالت میں 4 مہینے میں یہ طلاق کا نہیں ہوا، یہ خالی اس طرح کا ارادہ ہوا، یہ نہیں کہ بندے نے طلاق کہہ دیا، صرف ارادہ کیا یا اس طرح سے قسم اٹھا لی، تو جناب ابھی قسم اپنی پہ وہ اڑ گیا ہے، اڑا بیٹھا ہے، تو پھر وہ 4 مہینے کا ارادہ ہے، 4 مہینے میکسیمم وہ اڑ سکتا ہے، اس دوران وہ واپسی میں کا پورا حق رکھتا ہے۔ اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو ہے وہ غفور الرحیم ہے، اللہ پاک بخشنے والا مہربان ہے۔ اگر وہ پاس آتا ہے تو وہ کوئی بات نہیں، اگر وہ مطلب اس حالت میں بھی وہ پاس آ جاتا ہے تو ہاں، اگر وہ 4 مہینے گزر جاتے ہیں، وَإِنْ عَزَامُ الطَّلَاقَ، اور طلاق کا ارادہ کر دیتے ہیں، فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہے سننے والا اور جاننے والا۔ ابھی طلاق میں نے کہا تھا وہاں شروعات ہوئی تھی نکاح سے، نکاح کے بعد جو واقعات بیوی کے دوران ہوتے ہیں، آگے پھر یہاں تک طلاق تک جب بات پہنچ گئی، تو ابھی کیا؟ والمطلقات یتربصن بانفسہن 3 قروء، تو جو طلاق یافتہ عورتیں ہیں وہ روکے رہیں اپنے نفس، اپنے انفاس کو 3 وہ جو حیض ہے، 3 حیض تک وہ خود کو روکے رہیں۔
یعنی کہ کوئی شادی نہیں کریں کوئی کسی قسم کا، 3 مہینے تک ان کا وہ رکنے کا حکم ہے۔ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ، اور نہیں ہے حلال ان کے لیے، ان یکتمون ما خلق اللہ فی ارحامہن، نہیں ہے حلال ان کے لیے ان کہ یہ چھپائیں جو تخلیق کیا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بیچ ان کے رحم میں، ان کننا یؤمنون باللہ والیوم الآخر، ہاں اگر وہ یہ ایمان رکھتی ہیں اللہ اور آخرت پر، اگر وہ ایمان رکھتی ہیں، اگر وہ مومنہ ہیں، یہ حکم بھی مومنہ کے لیے، اگر مومنہ نہیں ہے تو پھر اس سے تو پھر لازم ہے یہ حکم مومنوں کے لیے، تو اگر مومنہ ہے تو وہ کیا کرے وہ اپنے آپ کو 3 مہینے تک رکھے۔ ابھی یہ دیکھیں نا وہی بات ہوگی نا، اسی لیے تو فرمایا تھا نکاح کرو مومنہ سے مشرکہ سے، تو وہ جب مومن ہوگی تو وہ ساری ان چیزوں کی خیال رکھے گی۔ اگر تو مشرک ہے وہ اپنی خواہشوں کے پیچھے چلے گی، اس کو کیا لگے اللہ کیا آپ کہہ رہا ہے، وہ تو شرک کر رہی ہے، یا اپنی خواہش کو شرک بنا رہی ہے، یا کچھ بھی کسی چیز کو شرک کر رہی ہے، وہ تو اس کا یہ ہاں اگر مومنہ ہے تو وہ ساری ان حدودوں کو خیال دھیان میں رکھے گی۔ اسی طرح مرد اگر مومن ہے تو وہ ساری ان حدودوں کو دھیان میں رکھے گا۔ تو فرمایا کہ وہ اگر یہ مومنہ ہے، وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ، اور جو شوہر ہیں ان کے وہ حق رکھتے ہیں کہ وہ لوٹا لیں اس کو فی ذالکہ بیچ اس میں، یعنی کہ اگر وہ اس دوران، یہ جو مہینے کا ٹائمنگ ہے، اس دوران اگر وہ اپنی بیوی کو اپنے پاس لینا چاہتے ہیں تو ان کو پھر بھی حق ہے۔ اچھا، ان ارادو اصلاحا، اگر وہ ارادہ رکھتے ہوں اصلاح کا، یہ شرط ہے، یعنی کہ وہ لوٹانے کا حق ضرور ہے لیکن صرف اس وجہ سے کہ اصلاح کا، ہاں اگر وہ فرض کریں کسی کو زبردستی اس کے ساتھ کرنا چاہتا ہے بندہ تو وہ وہاں پہ وہ پھر رکاوٹیں ہیں، ایسی بات نہیں ہے، یہ صرف اصلاح کی صورت میں اگر وہ آپس میں اصلاح کا ارادہ رکھتے ہیں تو ان کے لیے یہ چیز ہے کہ وہ ہاں اکٹھے ہو سکتے ہیں دوبارہ۔ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور اسی طرح عورت کے اوپر بھی ہے جس طرح اچھائی کے سے اس کے اوپر ہے، یعنی کہ عورت کے اوپر بھی یہی چیز ہے، وہ بھی دیکھے کہ کیا وہ میرے ساتھ وہ بھی صلاح کرنا چاہے، مطلب اپنے اصلاح کا رکھتی ہے ارادہ یا نہیں، مطلب وہ سب چیزیں عورت کے لیے بھی بے شک الحمدللہ ان میں سے یہ جو حکم ہے۔ وَلِلرِّجَالِ، اور مردوں کے لیے ہے، علیہن درجات، اوپر ان کے اور یعنی کہ اوپر ان عورتوں کے درجات، یہ اللہ پاک کے درجے ہیں، اللہ پاک نے عورتوں کے اوپر مردوں کے درجے رکھے، یعنی کہ مرد کو اللہ پاک نے یہ طلاق والا حکم دے دیا جس طرح، یہ بھی عورت کو نہیں، یہ مرد کو ہے حکم، تو یہ درجہ ہے اللہ پاک نے جو اس کے اوپر اس کو دیا ہے۔ تو اسی طرح قوت میں اللہ پاک نے مرد کو درجہ دیا ہے، ٹھیک ہے نا، تو یہ الحمدللہ اللہ پاک کے دیے ہوئے درجات ہیں۔ واللہ عزیز حکیم، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے غالب اور حکمت والا۔ الطلاق مرتین، طلاق جو ہے وہ 2 دفعہ ہے، 2 دفعہ طلاق سے مراد ہے کہ ایک دفعہ طلاق ہو گئی ہے، وہ طلاق اپنے معیار تک مقام تک پہنچ گئی، تو اس میں فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ، تو یا تو پھر چھو کر رکھنا ہے، پکڑ کر رکھنا ہے اچھی طریقے سے، او تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ، یا چھوڑ دینا ہے اچھائی کے ساتھ۔ ان دونوں طلاقوں میں اگر طلاق ہو گئی ہے، یہاں ایک بات بہت اہم ہے، طلاق کے بعد یہ وقت بھی گزر گیا ہے، چھوٹ چھڑاوا بھی ہو گیا ہے، چلی گئی ہے، تو اللہ پاک نے ان 2 طلاقوں کا یہ وقت رکھا ہوا ہے، یعنی کہ اس طلاقوں میں اگر وہ چلی بھی جاتی ہے تو آپ اس سے دوبارہ نکاح کرنے کے آپ کے وہ چانسز ہیں،
ان 2 طلاقوں کی، ان 2 طلاقوں کا آپ کے پاس وقت ہے، ان 2 طلاقوں میں یہ عمل ہو سکتا ہے آپ کا. لیکن ولا یحل لکم، اور نہیں ہے حلال تمہارے لیے، ان تاخذوا مما آتیتموہن شیئا، نہیں ہے حلال تمہارے لیے کہ تم ان سے پکڑو اس میں سے جو دے دیا ہے ان کو، کچھ بھی جو ان کو آپ نے دیا ہے اس میں سے آپ کچھ نہیں لو. الا، ہاں اگر، ان یخاف، یہ کہ خوف کریں، اللہ، یہ کہ یقیم حدود اللہ، کہ قائم رکھیں گے اللہ کی حدیں. اگر اللہ کی حدیں قائم رکھنے کا ارادہ ہے کرتے ہیں تو پھر یعنی کہ آپ کسی سے کچھ مت لیں. حدود اللہ. فَإِن خِفْتُمْ، اور اگر خوف ہو، اللہ یقیم حدود اللہ، کہ قائم نہیں کر سکیں گے حدیں اللہ کی، فلا جناح علیہما، تو نہیں ہے گناہ دونوں پر، فی مفتدت، اس میں کہ فدیہ دے دے، بہی، اس کا، یعنی کہ اگر وہ ان کا خوف ہے کہ وہ نہیں رکھ سکیں گے اللہ کی حدوں کو پورا، تو اس میں یہ ہے کہ وہ فدیہ کریں، اپنا جو بھی ہے چھوڑ دے یا چھڑوا لے یا جو بھی فدیہ دے دے، وہ عورت کر لے یا مرد کر لے. یعنی کہ اگر وہ طلاق کے اینڈ تک پہنچی ہیں، وہ بالکل ایک دوسرے کی جان نہیں چھوڑ رہا ہے، تو اس کے لیے طلاق بھی پہنچ گئی، ہر چیز ہو گئی، ابھی بھی ایک بندہ جناب ان میں سے ایک کچھ اس حالت میں، تو وہ دوسرے کے مطلب اس طرح کی اجازت ہے. تل کا حدود اللہ ہے، یہ اللہ کی حدیں ہیں، فلا تعتدوها، تو ان کو پار مت کرنا، ان سے آگے مت گزرنا. ومن یتعدی، اور جو پار کرتے ہیں حدود اللہ کو، اللہ کی حدوں کو، فاولئک، پس وہ ہیں، ہم الظالمون، ظالموں میں سے. پس ایسے ہی لوگ ظالم ہیں جو اللہ پاک کی حدوں کو بھی قائم نہیں رکھتے، بالکل پار کر جاتے ہیں. ابھی طلاق ہو گئی ہیں، 2 طلاقیں ختم ہو گئی ہیں، 2 طلاقوں کا جو وقت تھا وہ ختم ہو چکا ہے. طلاق آپ نے دے دی، فارغ ہو گئی بیوی آپ کی. 2 طلاقوں کا جو وقت تھا وہ بھی گزر گیا، ایک دفعہ طلاق دی پھر ختم ہو گیا، دوسری دفعہ دی وہ بھی ختم ہو گیا وقت، 2 طلاقوں کا بھی وقت ختم ہو گیا. ابھی تیسری بات، یعنی کہ آپ نے تیسری دفعہ ان کو چھوڑ دیا، طلاق دے دی، ابھی فارغ ہو گئی. فَإِن طَلَّقَاهَا، جب آپ پھر اگر طلاق دے چکو ان کو، فَلَا تَحِلُّ، بس نہیں ہے حلال، لہو، ان کے، من بعد، بعد اس کے، حتی، یہاں تک کہ، تنکح زوجا غیرہ، یہاں تک کہ وہ کسی اور کی سے نکاح کرے، تب تک وہ حلال نہیں ہے. ابھی وہ عورت، یعنی کہ جو آپ کو، جس کو آپ نے یہ طلاقیں دے چکے ہیں 2 دفعہ، ابھی تیسری دفعہ پھر دے دیے، ابھی وہ آپ کے لیے وہ حلال نہیں رہی یہاں تک کہ وہ نکاح کرے کسی اور سے. فَإِن طَلَّقَهَا، ہاں اگر پھر وہ، پس اگر وہ طلاق دے اسے، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا، پھر نہیں ہے گناہ ان دونوں پر، ان یتراجعا، یہ کہ رجوع کریں ایک دوسرے کی طرف، ان ظنّا، ہاں اگر ذہن میں ہو، ان یقیما حدود اللہ ہے، یہ ہاں بھی وہی شرط ہے کہ یہ پھر بھی اگر ذہن میں ہو کہ قائم رکھ سکیں گے اللہ کی حدوں کو. اگر اللہ کی حدوں کو قائم رکھنے کی ذہن میں ہے تو پھر وہ طلاق، اگر اس بندے نے طلاق دے دی. ہاں یہاں ایک بات بڑی اہم ہے، یہ کوئی کھیل نہیں ہے، یہ اللہ پاک کی جو آیتیں ہیں یہ کوئی مذاق نہیں ہے، نہ ہی ان کو مذاق بنایا جائے، اور جو مذاق بناتے ہیں وہ ان کا مذاق ہی بنے گا، اس میں کوئی شک نہیں. اللہ پاک نے یہ جو طلاق کا اور یہ جو دوسرے بندے سے شادی کا، یہ نہیں ہے کہ اس کو جب آپ کانٹریکٹ میرج کروا کر کہ چلو جی تم شادی میرے دوست سے شادی کر لو تو وہ طلاق دے دے گا پھر میں کر لو. یہ جس طرح وہ حلالہ سینٹر آج کل کھلے ہوتے ہیں، اس طرح کی باتیں نہیں. یہ اللہ پاک کے دین سے مذاقی کرنے کی بات ہے.
مذاق بنانے کا اس کا. تو اس میں ان چیزوں سے، ایسی چیزوں سے بالکل بچیں. وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ، یہاں بھی یہی فرمایا یہ اللہ کی حدیں ہیں. يُبَيِّنُهَا، بیان فرماتا ہے ان کو، لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، ان کو اس قوم کے لیے جو جانتی ہے، جو یعنی کہ عقل رکھتی ہے قوم، جو جانتی ہے، اس کے لیے اللہ پاک یہ اپنی آیتیں بیان فرماتا ہے. وَإِذَا، اور جب طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ، جب تم طلاق دو عورتوں کو، فَبَلَغْنَا أَجَلَهُنَّ، اور وہ پہنچ جائیں اپنے اس وقت کو، فَأَمْسَكُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، تو پکڑے رہو ان کو اچھائی سے، او سَرِحُوهُنَّ بِمَعْرُوفِ، یا چھوڑ دو ان کو اچھائی سے. یہ بھی ان دونوں طلاقوں کی، جو پچھلی 2 طلاقیں تھیں نا، یہ بھی ان کا یہاں دوبارہ بات ہو رہی ہے کہ اگر آپ نے طلاق دے دی تھی، پھر وہ اپنے اس، جو آپ نے پہلی طلاق، فرض کریں پہلی طلاق آپ نے دی، پہلی طلاق میں اگر تو وہ طلاق 3 مہینے کی جو عدت تھی اس کی، اس میں اگر آپ اس کو واپس لے لیتے ہیں تو آپ کو اجازت دی تھی وہاں. لیکن اگر فرض کریں وہ پورا ہو گیا وقت، 3 مہینے پورے ہو گئے وہاں، وہ پہلی طلاق جو آپ نے دی اس میں 3 مہینے پورے ہو گئے، تو یہ جو پچھلی آیت گزری تھی وہ 3 طلاقوں کے بعد کا حکم تھا. یہاں جو وہ پہلی طلاق، یعنی کہ پہلی طلاق جو ہوئی ہے اس کا یہاں دوبارہ میں وہ بیان کیا جا رہا ہے کہ اگر آپ نے طلاق دے دی ہے اور اس کا وقت پیریڈ وہ جو 3 مہینے کا تھا وہ بھی گزر گیا، آپ نے اس کو واپس بھی نہیں لیا، تو اس کے بعد یا تو آپ نے اس کو چھوڑ دینا ہے اچھائی کے طریقے سے، تو یا اچھے طریقے سے رکھ لینا ہے. وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ دِرَارًا لِتَعْتَدُوا، اور نہ ان کو رکھو اپنے پاس اس نیت سے کہ تم ان کو ضرر پہنچاؤ، تکلیف پہنچاؤ اور زیادتی کرو. وَمَنْ يَفْعَلَ ذَلِكَ، اور جو کرے گا ایسا عمل، فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ، تو کیا اس نے ظلم اپنے نفس کے. تو جو کوئی یہ فعل کرے اس نے ظلم کیا اپنے نفس پر، یعنی کہ اس کے باوجود اس نیت سے عورت کو پکڑے کہ اس کو اس کے اوپر زیادتی کرے یا اس کو مارے، تو یہ اس نے اپنے اوپر ظلم کر دیا. وَلَا تَتَّخِذُوا آیات اللہ حضون، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی آیتوں کو مذاق مت پکڑو، یعنی کہ ان کے ساتھ صرف مذاق، جس طرح اللہ پاک نے حکم کیا ایسا کرو، یہ نہیں کہ اس کو خالی جناب آیتوں کے لیے بس رکھ چھوڑو اور کرو وہی جو اپنی مرضی کرے. اس لیے اللہ پاک کی جو آیتیں ان کا مذاق مت بناؤ. جس طرح وہ حلالے کی بات میں نے کی تھی، وہ اکثریت لوگ اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں، مذاق بناتے ہیں. اسی طرح یہ طلاق والے نظام کو کوئی لوگ اس طرح کا اگر مذاق بناتے تو ان سب کے لیے ہے. یہ اللہ پاک کی آیتیں ہیں اور ان کو جو ہے نا آپ مذاق مت بنائیے، بلکہ ان کے اوپر عمل کیجیے. یہ عمل کے لیے اتری ہیں. وَاذْكُرُوا نعمت اللہ ہے، اور یاد کرو نعمت اللہ کی، علیکم جو تم پر ہے، وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُم مِّنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُم بِهِ، اور جو نازل کیا ہم نے تمہارے اوپر کتاب اور حکمت، نصیحت کے لیے تمہاری، یعنی کہ تم کو اس سے نصیحت دینے کے لیے. تو نصیحت اللہ پاک نے کس سے دی؟ اس کتاب سے، جس میں حکمت کی باتیں ہیں. تو اس میں الحمدللہ اللہ پاک نے پورا طریقہ کار، میں نے جہاں سے شروعات ہوئی تھی بات، نکاح سے شروع ہوا معاملہ، نکاح کے بعد ازدواجی طلاقات کس طرح ہونے چاہیے، اس میں جو حیض ہوتا ہے وہ کیا عمل ہے اس میں، پھر اسی طرح اس کے بعد کے عمل جو ہیں، یعنی کہ اگر مطلب ناراضگی ہو جاتی ہے، طلاق تک معاملہ ہوتا ہے، طلاق کے کیا حالات ہیں، اور طلاق تک ہی نہیں بلکہ طلاق کے بعد کے کیا عمل ہے، یہ سارے الحمدللہ اللہ پاک نے اس میں بیان فرمایا. اس کے علاوہ طلاق کے بعد باقی چیزیں سورہ طلاق میں بھی آئیں گی انشاءاللہ، اور نکاح کی کچھ چیزیں سورہ نساء میں آئیں گی انشاءاللہ. اسی طرح بہت سارے چلتا رہے گا، لیکن یہ الحمدللہ اللہ پاک نے ایک پیکج پورا آپ کو سمجھا دیا. تو الحمدللہ یہ اللہ پاک کی
نعمتوں کو یاد کیجئے جو اللہ پاک نے آپ پر نازل کی. جو نازل کیا اس نے کتاب اور حکمت جس سے آپ کو نصیحت کرتا ہے. الحمدللہ. واتقوا اللہ، اور پرہیز کیجئے اللہ کا، پرہیزگاری کیجئے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی. وَاعْلَمُوا، اور جان رکھو، ان اللہ بکل شیء علیم، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر چیز کو جانتا ہے. ہر چیز اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے ہے. کوئی چیز اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے چھپی ہوئی نہیں، پردے میں نہیں. وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ، اور جب تم طلاق دو عورتوں کو، فَبَلَغْنَا أَجَلَهُنَّ، اور وہ پہنچ جائے اپنے وقت کو، فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ. یہ میں نے کہا تھا، یہ جو آیتیں ہیں یہ وہ پہلے جو نکاح، جو طلاق تھی پہلے طلاق میں، یعنی کہ پہلی اور دوسری جو طلاقیں ہیں ان کے یہ واقعات ہیں. یہاں اگر آپ نے طلاق دے دی ہے، اللہ پاک نے فرما دیا، اور وہ اپنی عدت کو پوری کر چکی ہیں، تو ان کو پھر نہ روکو کہ وہ نکاح کریں کسی اور سے. اذا تردوا بینہم بالمعروف، جب وہ اپنے رضامندی سے راضی ہیں. تو یہ چونکہ پہلی اور دوسری طلاق کا کیوں معاملہ، کیونکہ تیسری طلاق کی تو شرط یہی ہے نا کہ شادی کے بعد ہی جب وہ ہو سکتی ہے، اور تیسرے میں بھی آپ کا حق نہیں بنتا کسی کو روکنا. مومن کے لیے تو تیسری شرط یہی ہے کہ وہ شادی کرے گی تو آپ کی بیوی دوبارہ، وہ طلاق دے گا دوسرا بندہ تب آپ کی وہ بیوی بن سکتی. تو یہ پہلی اور دوسری میں بھی اگر وہ طلاق دے دیتے ہیں، پھر آپ کے اوپر آپ وہ شادی کرنا چاہتی کسی سے، تو آپ اس کی رکاوٹ مت بنیے. ذالک، اسی طرح یوعظو بہ، نصیحت فرماتا ہے اس سے، من کان منکم یؤمن باللہ والیوم الآخر، اس کو جو تم میں سے ہے ایمان رکھنے والا اللہ پر اور قیامت کے دن پر. ہمیشہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر ایمان اور قیامت کے دن پر. ایک بندے کا اللہ کا اوپر ایمان ہے، قیامت کے اوپر ایمان نہیں ہے، تو وہ فارغ ہے ایمان سے. اللہ کا ایک پورا ماحول، پورا ایک وہ شروعات ہے اور اس کا اختتام ہے، پورا ایک حساب ہے. اللہ پاک کو آپ اپنی مرضی سے نہیں، اللہ پاک کو اللہ پاک نے بتا دیا، اللہ پاک نے نازل فرما دیا. اللہ پاک کو مانو، اور کس طرح مانو، کیا کیا عمل کرو، یہ سب کچھ اللہ پاک نے نازل فرما دیا اپنی کتاب میں. اپنی مرضی مت کیجیے اللہ کو چاہنے میں. اللہ پاک نے اپنی چاہت بیان فرما دی ہے، اللہ پاک نے اپنے طریقے بیان فرما دی ہیں. تو لہذا یہ نہیں کہ اللہ پاک کو اپنی مرضی سے جب دل کیا مان لیا، اور جب دل کیا وہ کیا جو نفس نے کہا، جو جی نے چاہا، یا جو شیطان نے کہا، بس اسے ڈال دیا. ایسی بات نہیں ہے. اللہ پاک کو جب اپنا مالک ماننا ہے اور جب اس کے غلامی میں آنا ہے تو پوری غلامی کرنی ہے. مخلصین لہ الدین، یہ الفاظ آتے ہیں بہت زیادہ قرآن پاک میں، کہ اپنی حکومت، یہ حکومت ہے، یعنی کہ جو آپ کو حکومت دی اللہ پاک نے، آپ کا جسم، اس کے اوپر آپ کنٹرول کر رہے ہیں. بے شک کنٹرول اللہ کا ہے، لیکن اللہ پاک نے اس کی چھوٹ آپ کو دے رکھی ہے. تو اس کو اس حکومت کو مخلص کرنا کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. اللہ پاک کی غلامی میں اترنا، پورے کے پورے اسلام میں آنا، کافت، یعنی کہ فرمانبرداری میں آنا پورے. تو لہذا یہاں فرمایا یہ اس کے لیے ہے، ذالکم، یہ ہے ازکا لکم، پاکیزگی تمہارے لیے، و اطہر، اور صفائی، اسی میں ہے پاکیزگی اور صفائی تمہارے لیے.
زکا، زکی، زکات، یہ لفظ بار بار آئیں گے قرآن پاک، لیکن ان کے یہی مقصد ہے آج کل ہم لفظوں کی کچھ نہ کچھ مقصد، لفظ جو ہے اللہ پاک نے بہترین، یہ تو نہیں اللہ پاک نے کسی کے دھوکے میں نہیں رکھا، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِّرٍ، اللہ پاک نے فرمایا قرآن پاک، اور میں نے تو آسان کر دیا قرآن کو سمجھنے کے لیے، تو کوئی ہے کہ سوچے سمجھے، سوچنے سمجھنے کی دعوت ضرور ہے، اللہ پاک نے بڑی آسانی سے بیان فرما دیا ہر چیز، غور کرنے کی بات ہے، ہر چیز سمجھ آ جاتی ہے، لیکن صرف یہ وہی ہوتا ہے جب سمجھ اسی وقت آتی ہے جب اللہ چاہے، اس میں کوئی بات شک نہیں ہے، ہدایت اللہ دیتا ہے، لیکن غور کرنے کی آپ کو دعوت دی گئی ہے ہمیشہ۔ اور مومنوں کی نشانی بھی اللہ پاک نے فرمائی، مومنوں کی نشانی میں اللہ پاک فرماتے ہیں وَالَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخِرُّوا صُمًّا وَعُمْيَانًا، جو مومن ہیں وہ جب اللہ کی آیتیں بھی ان کے بات سامنے بتائی جاتی ہیں تو وہ ان کے پر اندھے اور بہروں کی طرح نہیں کرتے، مطلب غور، ہمیشہ غور، تحقیق، فکر، یہ ہر جگہ ہے۔ تو فرمایا وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، یہ جان رکھو کہ اللہ ہی ہے جاننے والا اور تم نہیں جانتے، تمہاری جانچ اتنی ہے جتنی اللہ نے دی ہے، اور تم جان بھی اتنا ہی سکتے ہو جتنا اللہ چاہے۔ انسان کی سوچ، انسان چاہے جتنا مرضی بھی وہ بن لے، تیز تیر مار خام بن لے، اللہ پاک نے پہلے ہاتھ میں کیا فرمایا؟ الف لام میم، ابھی اسی کا ترجمہ انسان سے نہیں بن سکا آج تک، یہی نہیں سمجھ سکا آج تک، یہ حرف مقطعات جن کو بولتے ہیں، انسان کی عقل کے اوپر اللہ پاک نے ٹھپا لگا دیا پہلے ہاتھ۔ ہاں اللہ جس کو چاہے سمجھانا، سمجھ دینا، تو یہ اللہ کی رحمت اور اللہ کی مہربانی ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا گو رہنا چاہیے ہمیشہ، ہدایت وہی دیتا ہے، اسی سے ہدایت مانگنی چاہیے۔ اور انشاءاللہ آج ہمارا اختتام سورہ بقرہ کی 332 نمبر پہ ہوا، انشاءاللہ یہاں سے آگے شروعات ہوگی۔ الحمدللہ رب العالمین۔